قصہ گو چھیڑا ہے قصہ مجھ میں اور میں لکھ رہی ہوں۔ عشق کی کہانی مقدس صحیفہ ہے جس کو لوح مبین سے مبارک دل میں اتارا گیا تھا اور اس کے جلوے کو مخلوق آئی تھی۔ یہ نہ کہو کہ عشق مطلوب ہے بلکہ جس دل میں اترا ہے وہ مندوب رسول ہے۔ قسم اس رات کی جو سینوں میں قرار پکڑ لیتی ہے وہ عشق کی آگ ہے جس سے دل کے درد کے چھالے بدن کو دیکھنا محال ہو جاتا ہے۔ یہ آگ اندیکھی ہے جس میں روح جل جل کے وہ خوشبو بکھیرتی ہے کہ روم روم سے یار نکل آتا ہے اور وہ یار اپنے ذرے میں رونما ہو جاتا ہے۔ جیسے ایک مصحف تم میں ہے ویسے ایک مصحف ہر آیت میں ہے۔ عشق دکھاتا ہے آیت آیت میں آیت ہے۔ یہ وہ ہاتھ ہے جس کو ید بیضا کہا گیا ہے جس سے دل پر نور حال وجود پکڑ لیتے ہیں، گویا دل بھر کی روح پکڑ لیتے ہیں۔ سب یکٹک ہو کے تسبیح ہو کی پڑھنے لگتے ہیں۔ کون کہتا ہے قرآن پاک میں عشق و معشوق کے قصے نہیں ہیں؟ عشق کا قصہ اتنا مقدس ہے جتنا ایک مجذوب کا دل۔ یہ کہانی تو قرار پکڑی جب آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا۔ وہ گریہ آدم جس کو دل میں محسوس کیا جاتا ہے وہ کیا ہے؟ عشق گریہ کے بنا نہیں ہوتا۔ یہ دل روتا ہے دیدار و وصلت کو، وہ جنت جہاں راحت تو چین جذب کی صورت سرایت کیے دیتی۔ اور کیا تم نے نہیں دیکھا ایک باپ بیٹے کی جدائی میں بینائی کھو دیتا ہے؟ وہ عشق تھا جس نے خوشبو سے بتا دیا بیٹے کا وہ دنیا میں خاکی لبادے میں موجود ہے۔ عشق ایک ماں کے سینے میں نمودار ہوتا ہے اور ماں بچے کے لیے روتی ہے جیسے گریہ یعقوب تھا۔ تم نے سنا کبھی گریہ یعقوب؟ دیکھو اور دیکھو کتنی مائیں اس جہاں میں اپنی قربانی سے زمانے کو سنوار رہی ہیں۔ عشق کو پڑھو تم تو یاد ہوگا جب باپ اور بیٹا قربان ہونے مقتل کو پہنچتا ہے، ایک جنبہ نمودار ہوتا ہے۔ دیکھو تم ایک طالب دوجا مطلوب۔ عشق طالب و مطلوب کی کہانی ہے کہ طالب کو مطلوب بلاتا ہے اور مطلوب کو طالب۔ پیاسا کنویں کے پاس آ جاتا ہے، کنواں پیاسے کے پاس۔ قرآن پاک میں عشق کی داستانیں ہیں۔ یہ داستانیں جب موسیٰ علیہ السلام نے لن ترانی کہا، لن ترانی سے من رانی کا سفر تھا کہ ہستیاں بدل دی گئیں۔ عشق طالب و مطلوب کی کہانی ہے۔ طالب کو مطلوب بلاتا ہے، مطلوب کو طالب۔ یہ عشق کا سارا کھیل ہے جو ازل سے آزاد روحوں میں چلتا آیا ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام کو خدا کی کھوج تھی اور کہا خدا تو کیا چاند ہے، کیا تو سورج ہے، مزر مزر سے ہوتے ہوئے کہاں پہنچے؟ اللہ تک۔ ہر آزاد روح جو تلاش کرتی ہے خدا کو مزر مزر میں یہ عشق ہے۔ یہ طالب و مطلوب کی کہانی ہے کہ طالب کہہ رہا ہے کہاں ہے تو مطلوب، اے مطلوب چلا۔ مطلوب کہہ رہا ہے طالب آ، طالب آ، طالب آ۔ یہ شب بیداری کے قصے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو جاگتے رہے، ہیرا میں قائم رہے، زملونی زملونی کہتے خشیت میں ڈوبتے رہے۔ کیا تھا؟ یہ عشق تھا۔ جب مومنین کی کھالیں قرآن کی خشیت سے کانپنے لگ جاتی ہیں اور وہ جذب ہو جاتے ہیں، اور بہت سے ایسے ہیں جو آیت کے نور سے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ یہ جذب ہونا عشق ہے۔ عشق مجذوب ہونا مانگتا ہے، عشق جذاب مانگتا ہے، عشق حسین مانگتا ہے، عشق حسن مانگتا ہے۔ عشق کلام الہی ہے، یہ قلم سے چلتا ہے سلسلہ ہے جس میں ارواح زیر دام ہوتے قربان ہو جاتی ہیں، اور یہ جان دینے کا نام ہے۔ جب ہم نے پڑھا تھا قرۃ صحابہ کی گرم کوئلوں پر یہ طالب و مطلوب کی کہانی جس میں جمال کی طالب ارواح اکٹھی ہو گئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد۔ قسم ہے دل تمام ارواح آج بھی جمع ہے، اس گھڑی کو ہم دیکھتے ہیں، ان کی کملی نے ایسی تمام ارواح کو اپنی کملی میں لے رکھا ہے۔ لفظوں کے ہیر پھیر میرے دل میں کچھ نہیں، بندگی عشق ہے، ابدیت عشق ہے۔ ابدیت یعنی خود کو نیاز کی انتہا میں ہو جانا۔ خدا وہ ہے جو بے نیازی پر ہوتے اپنی مامتا کو لٹاتا ہے، وہ ہے لفظ عشق نہیں ہے، لفظ عشق نہیں ہے، عشق خالی لفظ نہیں ہے، عشق روح ہے۔ عشق میں روح جل جاتی ہے، کپڑا جب تک نہ جلے عشق نہیں ہوتا۔
کپڑا جلنا چاہیے، اس لیے سورۃ النور میں نور علی نور فرمایا گیا ہے۔ مرشد وہ نور ہوتا ہے جو روح کے نور پر نور ہو جاتا ہے۔ آئینے کو آئینے نہ ملے، آئینہ روتا ہے، آئینہ چاہیے، آئینہ ہونا عشق ہونا ہے۔ آؤ ہم سب دعا مانگیں کہ ہمیں اس سے نوازے خدا، ہماری جولی میں عشق کی وہ لازوال دولت رکھے کہ ہم تن من لٹا کے خدا کی اس گود میں سر چھپا لیں کہ ہمیں بس خدا کافی ہے۔ اللہ هو الکافی، اللہ هو الشافی۔ خدا ماں کی لوری ہے، یہ جو مائیں پھرتی محبت بانٹتی ہیں، عشق پہ قربان ہو جاتی ہیں، ان کی روح جل رہی ہوتی ہے، ان کا درد مانگتا ہے اور درد اور درد، درد کی دوا درد ہے۔ اے خدا ہمیں درد بے انتہا دے، اور اتنا دے کہ درد نہ رہے، اس درد میں یاد رہے تو اور کوئی نہ رہے کہ تو نے باقی رہنا ہے، باقی سب کو فنا۔ اے خدا ہم کو فنا کر دے کہ ہم فانی تو باقی۔ جب دل فنا ہو جاتا ہے، دل کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ یہ کلمہ ایسے دل میں قرار پکڑتا ہے، اور ہم کو خدا کے سوا چاہیے کیا چاہیے؟